بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اشفاق احمد۔ میں نے آپ کو شرک کے حوالے سے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے اللہ کے یہاں، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اب ہمارا موضوع یہی چلے گا انشاءاللہ کچھ دنوں تک، شرک کے بارے میں۔ اور آج ہم جس شرک کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں یا جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے پکار کا شرک۔ عربی میں اس کو دعا، یدعو، تدعو ان الفاظ میں بلایا جاتا ہے، یعنی بلانا، مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں، کسی حاجت کے لیے پکارنا، کسی ضرورت کے لیے پکارنا۔ یہ جو پکار ہے یا کسی وسیلے کے لیے یا کسی شفاعت کے لیے یا اپنے کام بنانے کے لیے، یہ جو پکارنا ہے یہ صرف خالص اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، یعنی وہ لوگ جو وفات پا چکے ہیں ان کو آپ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ چاہے کوئی بھی آپ کو حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، وہ اللہ سے پکارے، اللہ کو ہی پکارو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ تم ہر کام کے لیے اللہ کو پکارو، چاہے تمہارا جوتا ہی ٹوٹ جائے تو بھی آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو تو وہ اللہ آپ کو دے گا۔ یعنی یہ جو دنیا کی مدد ہے یہ ایک دوسرے سے مدد ثابت ہے، اس کو آپ ایک دوسرے سے مدد لے بھی سکتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد کر بھی سکتے ہیں، لیکن جہاں تک بات آتی ہے بغیر وسیلے کے، بغیر اسباب کے مدد، یعنی وہ لوگ خصوصاً جو اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اب وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، نہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، تو اللہ کو یہ بات بہت ناگوار ہے کہ کوئی مجھے چھوڑ کر ان کو پکارے جو وفات پا چکے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، چاہے وہ بتوں کے پیچھے وہ شخصیات ہوں جن کو مشرکین مکہ پکارتے تھے، یا آج جو ہندوازم مذہب ہے اس میں بتوں کے پیچھے جو شخصیات ہیں ان کے بت بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان سے محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، ان سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، ان سے شفاعتیں رکھنے کا اختیار یا ان کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے وسیلے، یہ شفاعتیں، یہ مردوں کے لیے عقیدہ رکھنا کہ وہ سنتے ہیں، ہماری مرادوں کو پہنچاتے ہیں، اللہ سے ہماری باتیں منواتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے شرک میں آتی ہیں۔ اور اس کو ہم یہ نہیں ہے کہ ہوائی باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی آیات سے ان کو ثابت کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہے شرک ہیں۔ خالص اللہ کو پکارو، اسی سے مدد مانگو، اسی سے اپنی مشکلات ختم کرواؤ، وہ سنتا ہے، اس کو دل میں پکارو، اونچی آواز میں پکارو، خوف اور امید سے پکارو، وہ ہر حوالے سے آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، آپ کے مسائل حل کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ کی طرح اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کو وہ پکارتے تھے، اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے، پھر جب اللہ ان کی تکلیف کو یا مصیبت کو دور کر دیتا تھا تو پھر وہ شرک کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو ایسا شرک نہ کرو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور پھر دوسروں کو بھی پکارتے ہو، یہی تو شرک ہے۔ خالص اللہ کو پکارو، اللہ چاہتا ہے کہ خالص مجھے پکارو، اسی کی زمین ہے، اسی کی دنیا بنائی ہوئی ہے، وہی مالک ہے۔ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو ان کا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ تو یہ ابتدائیہ ہے کہ جو ہے خالص اللہ کو پکارنا، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں وہ آپ کی مشکلیں دور کرنے والا ہے، بغیر وسیلے کے، بغیر سیڑھیوں کے اس کو پکارو جو تمہارے دل کے قریب ہے، جو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جو تمہارے ہر ان کام کو ممکن بنا سکتا ہے جس کو آپ ناممکن سمجھتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ تو خود اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ جن کو آج تم انبیاء کو وسیلہ بناتے ہو وہ تو خود اللہ کو پکارا کرتے تھے، وہ خود محتاج تھے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ چاہے انبیاء ہوں وہ بھی اللہ کے فقیر ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، قرآن مجید میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب انبیاء نے اللہ کو پکارا ہے۔
تو وہ تو کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے، کسی کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ لیکن آپ جب وہ قبر میں پہنچ گئے اور وہ جو ہے نا اس دنیا سے چلے گئے، تو اب آپ ان کو پکارتے ہو تو وہ کس طرح تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہی توحید ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی شرک سے بچنے کا راستہ ہے۔ تو آپ خالص اللہ کو پکارو۔ دنیا میں ایک دوسرے کی آپ مدد کر لو، کوئی بات نہیں، اور مدد کرنا ثابت ہے، لیکن کسی مردے کو مت پکارو، کسی بت کو مت پکارو، کسی آگ کی پوجا نہ کرو، آگ سے امیدیں نہ رکھو، سورج چاند سے امیدیں نہ رکھو، ستاروں سے امیدیں نہ رکھو، اور یہ جو درخت ہیں ان سے امیدیں نہ رکھو۔ امید رکھو تو صرف اللہ سے رکھو، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو۔ وہی ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہی ہماری تمناؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ آپ اس بات پہ آ جاؤ کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، تو یہ پھر آپ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ غنی ہے، مہربان ہے، اور آپ باقی گناہوں سے بھی توبہ کرتے رہیں، شرک سے بھی توبہ کر لیں، اور پھر خالص اللہ کو پکارنے لگیں۔ تو امید ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور ہمیں اپنی ابدی نعمتوں میں داخل کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد ہمارا اس ویڈیو کے بعد اور بھی سلسلہ چلے گا شرک کے حوالے سے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید شرک کس کو کہتا ہے اور شرک کے کیا نقصانات ہیں، تو آپ ضرور آگے جو نیکسٹ ویڈیوز آنے والی ہیں ان کو ضرور سنیں اور فائدہ اٹھائیں، اپنی بھی آخرت کی فکر کریں، دوسروں کی بھی آخرت کی فکر کریں، اور میرے لیے دعا کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔